الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کی خدمت میں میں اپنی جانب سے مسجد کے اسلاف کی جانب سے اور انتظامی کمیٹی کی جانب سے آپ تمام احباب کی خدمت میں عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی سینکڑوں عیدیں آپ کی زندگی کا مقدر فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی نعمتیں اپنی زندگی میں بار بار آپ حضرات کو میسر فرمائیں۔ اس موقع پر کچھ باتیں ضروری آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اور پہلا پیغام عید الفطر کے موقع پر آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض کرنا یہ ہے کہ آپ تمام سے گزارش ہے کہ نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ اپنے گھر جائیں تو سب سے پہلے اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کا شکریہ ادا کریں، اس بات پر کہ انہوں نے رمضان کے سارے مہینے میں بے انتہا مشقت اور تکلیف آپ کے لیے برداشت کی، روزانہ صحت کے نظام کے لیے اٹھنا ان کو پڑتا تھا، دوپہر کی سخت ترین دھوپ ایک طرف اور چولہے سے نکلنے والی گرمی دوسری طرف، اس مشقت میں ٹھہر کر آپ کے لیے افطار کا وہ انتظام کرتی تھی۔ تو اس پر ایک مرد کو چاہیے کہ اگر وہ شوہر ہو تو اپنی بیوی کا، بیٹا ہو تو اپنی ماں کا، بھائی ہو تو اپنی بہن کا شکریہ ادا کرے اور ان سے کہے رمضان کے مقدس ترین مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سوئی کے ساتھ جو عبادت کا موقع فراہم فرمایا، اس موقع کے حاصل ہونے میں آپ حضرات کی خدمات کا بڑا اہم ترین دخل رہا کہ مجھے وقت پر افطار بھی ملا کرتا تھا اور افطاری بھی ملا کرتی تھی، سحر بھی ملا کرتا تھا، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے ہم مردوں کے لیے، زندگی کا ہم نے اتنا حصہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ گزارا، لیکن آج تک شاید ہی کوئی مرد اس مجلس میں موجود ہو جس نے ان حضرات کی خدمت پر ان کو سراہا ہو۔
ان کا شکریہ ادا کیا۔ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں سوال کروں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اپنی بیوی کے کام پر اس کی تعریف فرمائی، آپ نے کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں اپنے بہن اور بیٹی کے کام پر اس کی تعریف فرمائی، اور کتنی مرتبہ آپ نے اپنے ماں کی خدمات پر شکریہ ادا کیا، تو جواب ملے گا کہ حالانکہ آپ اس ماں کی خدمات لیتے لیتے 25 اور 30 سال کی عمر میں داخل ہو گئے، اور پھر آپ نے شادی کی، اور شادی کر کے کئی عرصہ بیوی کے ساتھ آپ نے بتا دیا، جن لوگوں کے ساتھ آپ کی زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزرا، آپ اتنے فقیر اور بخیل ہیں کہ آپ کی زبان پر ان کے لیے شکریہ کا ایک لفظ تک نہیں۔ آپ کے منہ میں ڈھیروں ڈھیر تعریف کے الفاظ ہیں، غیروں کے، لیکن آپ اتنے بخیل اور اخلاقی سطح سے اتنے نیچے گرے ہوئے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کی ماں کے متعلق ایک بھی تعریف کا لفظ نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپ کی بیوی اور بہن کے لیے ایک بھی تعریف کا لفظ نہیں ہے۔ اس چیز کو ختم کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد رکھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ سب سے پہلے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا سیکھیں۔ جو لوگ آپ کی زندگی میں سب سے قریبی تعلق رکھتے ہیں اور جو صبح شام آپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ اور اس معاملے میں ہم مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ اور طرز عمل سامنے رکھنا چاہیے۔ مختلف موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت تو بہت بتائی جاتی ہے جس میں پیارے آقا نے امت کے لیے بے انتہا مشقتیں اور تکلیفیں سہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت بھی بڑے اہتمام سے بیان کی جاتی ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائیں، لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کا وہ حصہ بھی مسلمانوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے جو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آقا بیویوں کے ساتھ کس محبت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ رہتے تھے۔ جب آپ اس سے متعلق نبی کی سیرت پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کسی زوجہ محترمہ کے گھر ہوتے ہیں اور کسی وقت آقا کو گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے اور زوجہ محترمہ ساتھ میں سو رہی ہوتی تو اللہ کے نبی اتنی آواز سے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے تھے کہ میں ضرورت کے تحت باہر جا رہا ہوں۔ اگر زوجہ محترمہ ہوشیار ہوتی تو اللہ کے نبی کی بات سن لیتی، اور اگر وہ نیند میں ہوتی تو اس کی نیند میں خلل واقع نہ ہوتا۔ اور نبی علیہ السلام کی اپنی بیویوں سے محبتیں کس طرح کی تھی؟ اما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا میرے گھر تشریف لائے اور مجھے پانی کی پیاس لگ رہی تھی تو میں نے پانی نکالا چمڑے کے مشکیلے سے اور کٹورے میں پانی بھر کر پینے لگی۔ اتنے میں پیارے آقا نے مجھ سے کہا کہ عائشہ مجھے بھی پانی چاہیے۔ اما عائشہ فوراً اٹھی، تھوڑا سا انہوں نے پانی پیا تھا، کٹورے کے اس پانی کو پھینک کر چمڑے کے چھاگل سے دوسرا کٹورا بھر کر آقا کی خدمت میں پیش کرنے کے مقصد سے اٹھی۔
آقا اپنی بیوی کے اس ارادے کو تھام گئے اور فرمایا کہ عائشہ نہیں، تم جس کٹورے میں پانی پی رہی تھی اور اس کٹورے میں جو پانی بچا ہوا تھا وہی پانی میرے لیے بھی تھا۔ اب وہ شش و پر میں مبتلا ہو گئی کہ میں اپنا بچا ہوا پانی آقا کی خدمت میں، اپنے محبوب کی خدمت میں کیسے پیش کروں؟ لیکن جب نبی علیہ السلام نے پورے اصرار کے ساتھ کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ کٹورا پیش کیا۔ اللہ کے نبی اس کٹورے کو لیے اور آپ اپنے منہ کے قریب لے گئے اور پھر نبی علیہ السلام نے فوراً اس کٹورے کو باہر نکالا اور اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر کہا کہ عائشہ ادھر آؤ، یہ بتاؤ کہ اس کٹورے میں تم نے کہاں پر اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیا تھا؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور شرما گئی اور شرماتے شرماتے ایک جگہ انگلی کے اشارے سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس مقام پر میں نے اپنے ہونٹ رکھ کر پانی پیے تھے۔ بالکل اسی مقام پر نبی علیہ السلام نے اپنے لبے مبارک رکھے اور پھر اس پانی کو پیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ طرز عمل ہوا کرتا تھا، اور ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تھے تو ہم روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندھ رہی ہوتی تو آقا فوراً ہماری خدمت کے لیے پہنچ جاتے۔ نبی علیہ السلام کے کپڑوں میں کبھی پھٹن پیدا ہوتی تو نبی علیہ السلام سوئی اور دھاگا لے کر خود بیٹھتے تھے اور خود اپنے کپڑوں کو سیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پیروں میں جو چپل ہوا کرتی تھی، کبھی اس چپل میں کہیں ٹاکا لگانے کی ضرورت پڑتی تو نبی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا کام خود فرمایا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو مسلمانوں کے ہمیشہ اپنے سامنے ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ وہ بھی ہے کہ آقا جب کبھی مسجد نبوی سے اپنے گھر تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاتے اور جو بھی اماں باہر آتی تھی نبی علیہ السلام پہلے اپنے چہرے پر خوشی اور بشاشت پیدا کرتے اور پھر دوسرے نمبر پر اپنی بیوی کو سلام کرتے۔ وہ ذات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، وہ ذات عالی کا طرز عمل دیکھیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے چہرے پر بشاشت پیدا کرتے اور پھر اپنی بیوی کو سلام کرتے اور اس کیفیت کے ساتھ آقا اپنے گھر کے اندر قدم رکھا کرتے تھے۔ اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی عمر 70 ہے، کسی کی 75 اور 80 ہے، اگر میں پوچھوں کیا آپ نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی کو سلام کیا ہے تو آپ میں سے کوئی اٹھ کر کہہ نہیں سکتا کہ ہاں میں نے سلام کیا، اس لیے کہ ہم چھوٹے مسلمان ہیں اور ہماری اپنی پوری زندگی مغرور آدمی تکبر میں، فخر میں گزرتی ہے اور ہم لوگ اپنی بیوی کو سلام کرنا اپنی مردانگی کی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کی بد اخلاقی اور حیوانیت ہے، اس کا دین اسلام سے اور اخلاقیات سے نہ کوئی لینا دینا ہے، نہ کوئی تعلق۔ آپ حضرات اگر اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں، پیارے آقا کے ایک اچھے امتی بننا چاہتے ہیں تو آقا کا طرز عمل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب تک آپ نے اس معاملے میں غلطی کی تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ توبہ کیجئے اور اگلی زندگی میں آقا کے اس طرز عمل کو اپنی زندگی کے اندر لائیے۔ بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئیے۔ گھر میں داخل ہونے کے موقع پر بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو سلام کرے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو سلام کرے۔
شوہر کس مقام و مرتبے کا حامل کیوں نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اس دنیا میں حضور سے بڑھ کر اعلیٰ مرتبے کا حامل کوئی شوہر ہو نہیں سکتا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کو سلام فرمایا۔ تو یہ تو طریقہ، یہ جو اخلاق اور کردار ہے، جب مسلمان اس کو اپناتا ہے تو پھر زندگی کے اندر کبھی تکلیف، نا اتفاقیاں، لڑائی اور جھگڑے، اس قسم کی چیزیں کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ عموماً ہمارے اپنے گھروں کے اندر جو جھگڑے، جو دنگل چلا کرتے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی بیوی کو اور اپنے گھر کی عورت کو جوتے کی نوک پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں وہ پہلے دن سے یہ سمجھتی ہے کہ ان کی زندگی میں میرا کوئی عمل و دخل نہیں ہے، اور ان کی زندگی میں میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو پہلی بات اس موقع پر جو اہم آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی ماں کا، اپنی بیوی کا، اپنی بیٹی اور بہن کی خدمات پر جو انہوں نے رمضان کے موقع پر یا اور موقعوں پر کی شکریہ ادا کی۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے دو الفاظ ان کے اندر کتنا حوصلہ بڑھاتی ہیں اور ان کی قوت و طاقت کو کتنا زبردست کرتی ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ کتابوں میں نے پڑھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کوئی سمجھ، کوئی پیغام لینے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے رہا کرتے تھے جن کے ہزاروں مریدین تھے۔ وہ ایک شہر گئے تو وہاں پر بھی حضرت کے کچھ مریدین رہا کرتے تھے۔ تو ایک مرید نے حضرت شیخ کی آمد پر اپنے گھر دعوت کا اہتمام کیا اور بڑے اصرار کے ساتھ حضرت کو اپنے گھر لائے، اور حضرت کے ساتھ کچھ مریدین اور بھی تھے۔ انہوں نے کھانا کھا لیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب وہ لوگ رخصت ہو رہے تھے تو اس گھر کے جو مرید تھے، اتفاق سے ان کی اہلیہ بھی حضرت سے بیعت کا تعلق رکھتی تھی، وہ بھی پردے کے پیچھے آ گئی، اور حضرت جب نکل رہے تھے تو وہ سلام کرنے لگے۔ حضرت نے ان کے سلام کا جواب دے کر ان کے لیے کچھ تعریفی الفاظ کہے، کہا کہ اللہ تمہیں بہت جزائے خیر دے، تم نے بڑا خوبصورت، بڑا لذیذ اور بہترین کھانا کھلایا۔ بس حضرت نے دو تین جملے کہے اور پردے کے پیچھے وہ جو خاتون تھی وہ رونے لگے، پھٹ پھٹ کر رونے لگے، اور حضرت اپنی جگہ بڑے حیرت زدہ تھے کہ کیا میں نے کوئی غلط جملہ کہا؟ اور پھر حضرت نے بھی اور ان کے شوہر نے بھی بار بار اصرار کیا کہ اگر میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں اس سے بھی معذرت خواہ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس خاتون نے اپنے جذبات پر قابو پایا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت نہیں، آپ کی کسی بات سے مجھے تکلیف نہیں ہوگی، میرا دل اس لیے بھر آیا تھا کہ میری شادی ہو کر تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں، اور 40 سال سے میں ان کے گھر میں ان کی خدمت کر رہی ہوں اپنے شوہر کی، اور میرا شوہر نے اس 40 سالہ عرصے میں کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ شکریہ، کہ تم نے یہ کام بہت اچھا کیا۔ حضرت آپ پہلی مرتبہ میرے گھر آئے اور پہلی مرتبہ تھوڑا سا کھانا کھا کر آپ نے میرے لیے حوصلہ مند چند جملے کہے تو میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا۔ یہ ہم لوگوں کا جو طرز عمل ہے اس کو تبدیل کیجیے۔ دوسری بات اس موقع پر آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنی یہ ہے، آج کا جو بابرکت دن ہے یہ دن عید کا بھی ہے اور وعید کا بھی ہے۔ آج کے دن میں عید کس کے لیے ہے؟ عید ان خوش نصیب مومن بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے پورے مہینے میں اللہ کے حکم کا احترام کیا، روزہ رکھا، اور انہوں نے رات کی عبادت تراویح اہتمام سے ادا کی،
اور اگر وہ صاحب حیثیت تھے تو انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے زکوٰۃ کا نصاب نکالا اور پھر اس کو غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچایا، اور پھر اللہ نے ان کو جتنی توفیق دی اس پورے مہینے کے اندر وہ تلاوت کا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے رہے۔ یہ جو اعمال اس پورے مہینے میں جس ایماندار بھائی نے کیا، انہی کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے، اور آج کا دن وعید کا دن ہے۔ وعید کہتے ہیں ڈر اور خوف، کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس مہینے کو سال کے اور مہینوں کی طرح کا ایک مہینہ سمجھا۔ جس طرح سال کے بقیہ مہینوں میں عبادتوں کا کوئی اہتمام نہیں تھا، رمضان کے اندر بھی ان کی زندگی اسی غفلت کے نظر ہو گئی۔ شروع میں 2-4 روزے رکھ لیے، دیکھا دیکھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور بعد میں تو پورا کا پورا مہینہ انہوں نے ایسے ہی گزار دیا کھاتے پیتے ہوئے، اور انہوں نے نمازوں کا اہتمام رکھا، نہ زکوٰۃ نکالی، نہ کچھ کیا، بس پورا مہینہ ایسے ہی گزار دیا۔ عید کا دن آیا تو انہوں نے بھی کپڑے سلا لیے اور پہن کر عیدگاہ میں آ گئے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آج کا دن عید کا دن نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے آج کا دن وعید کا دن ہے، ڈر اور خوف کا دن ہے۔ تیسری بات اس موقع پر جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، آج کا دن ایمان والوں کے لیے اللہ کی جانب سے انعام کا دن ہے، اور خدا کا یہ انعام ایمان والوں کو ملتا ہے رمضان کے روزوں کی تکمیل پر، اور رات کی تراویح کے اہتمام کا جب مہینہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوشی میں تمام اہل ایمان کے لیے مسرتوں سے بھرپور ایک دن عطا فرماتے ہیں جس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ اور یہ دن وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی جانب سے اپنے بندوں میں عیدی تقسیم کی جاتی ہے، اور اس دن اللہ کی رحمت کس جوش اور جذبے میں ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو سن لیجیے، پھر آپ اندازہ اور تصور کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں اب تم زمین پر اتر جاؤ۔ میرے بندے جن مقامات پر رہتے ہیں وہاں کی گلیوں میں، وہاں کے بازاروں میں اور ان کے گھروں کے دروازوں کے پاس پہنچ جاؤ۔ چنانچہ اللہ کا حکم سن کر پورے فرشتے زمین کے خطے میں پھیل جاتے ہیں، اور ہمارے اپنے علاقے میں بھی تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کی اس مخلوق کو ہم اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن خدا کی وہ مخلوق ان الفاظ کو سن رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس مخلوق سے کہتے ہیں کہ گلیوں میں، چوراہوں پر، نکڑوں پر پہنچ جاؤ، اور پھر ان سے کہو میرے بندوں سے، خطاب کرتے ہوئے ان کو ندا دیتے ہوئے ان کو ریکویسٹ کرو، کس بات کی؟ اے امت محمدیہ، جلدی سے اپنے گھروں سے نکلو، اس عظیم اور کریم بارگاہ کی طرف چلو، اس کریم پروردگار کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ بندے فرشتوں کی اس ندا کے جواب میں اپنے اپنے مقامات پر عید کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں اپنے گھر میں تیار ہو کر تکبیر پڑھتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، اور اسی تکبیر کو پڑھتے ہوئے وہ مسجد کو آتے ہیں یا کسی اور مقام پر نماز کی ادائیگی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت ایمان والوں کی اس ادا پر فدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے جب وہ آ کر بیٹھتے ہیں، اے میرے بندوں سنو، میری عزت و جلال کی قسم یہ وہ مجمع ہے کہ
کہ اس میں تم آخرت سے متعلق جو سوال کرو گے میں اللہ پورا کروں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم تم دنیا سے متعلق جو بھی سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا۔ آیا جو چیز تم نے دنیا سے متعلق مجھ سے مانگی اور طلب کی ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے یا مناسب نہیں ہے؟ اگر وہ چیز تمہارے حق میں بہتر اور مناسب ہوگی تو وہ بھی دوں گا، اور اگر بہتر اور مناسب نہیں ہوگی تو پھر میں اس چیز کے بدلے میں تمہارے حق میں کچھ اور فیصلے کروں گا۔ پھر بندے نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر جب ان کی دعا ختم ہوتی ہے تو اللہ مجمع کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے بندو اٹھو، اب خوشی خوشی اپنے گھر جاؤ اور اس حال میں جاؤ کہ تم نے اللہ کو منا لیا، راضی کر لیا اور اللہ بھی تم سے راضی ہو گیا۔ یہ نوید اور یہ پروانی، یہ خوشخبری اس مجمع کو ملتی ہے۔ ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس مجمع میں تو بہت سارے بندے وہ ہیں جنہوں نے رمضان کا اہتمام کیا، اس کی عزت و توقیر کی، اور کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کا لحاظ نہیں رکھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا مجمع ہے کہ آج میں کسی کو مایوس نہیں کروں گا، فرما برداروں کی برکت سے نافرمانوں کی بھی مغفرت کرتا ہوں۔ تو اب جس بندے نے نافرمانی کی تھی اور رمضان کی صحیح معنوں میں قدردانی نہیں کی، اس کی عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ اس کریم پروردگار کی شفقت اور رحمت کو اپنے پیش نظر رکھے اور اپنے عمل کو بھی دیکھے۔ میرا رب کتنی محبتوں اور پیار کے ساتھ میری طرف متوجہ ہے، میں کتنا نالائق، ناہنجار اور کمینہ ہوں کہ اپنے رب کے ساتھ میں نے کس طرح کا سلوک اور معاملہ روا رکھا۔ جب آپ کو اپنے طرز عمل کا احساس ہو تو پھر دل ہی دل کے اندر اس کریم اور شفیق پروردگار کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کیجیے، دعا کیجیے اور عہد کر کے اٹھیے، مولا کریم میں وہ ناہنجار ہوں جس نے رمضان کا کوئی اہتمام نہیں کیا، اے اللہ میں نے آپ کی شفقت اور محبت سنی، اب میں قسم کھا کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگلی زندگی میں جب کبھی مجھے رمضان کی سعادت اور دولت میسر آئے گی، اے اللہ اس میں میرا طرز عمل اس مہینے کے ساتھ ویسے ہی ہوگا جیسا ایک فرمانبردار مومن کا طرز عمل اس مہینے کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس پشیمانی کو قبول کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام تر عظیم گناہوں کو اس پشیمانی کے صدقے میں معاف کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ ندامت کے احساس کے ساتھ اس مجمع میں دل ہی دل کے اندر اللہ سے دعا کا اہتمام کریں۔ دعا کس طرح ہونی چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ جو امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں بیان فرمایا ہے، عرض کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط آئی، تمام کے تمام انسان چھوڑیے جانور تک پریشان ہو گئے، جانوروں تک کو نہ پانی مل رہا تھا نہ چارہ مل رہا تھا، ان کی موتیں ہو رہی تھی، اور تمام کے تمام لوگ پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی بڑا شدید اور سخت ترین قحط چل رہا ہے اور لگتا ہے کہ اللہ ہم سے بڑے ناراض ہیں، آپ کریم ہیں، خدا کے محبوب اور بڑے پیارے ہیں، اور اللہ ہمیشہ آپ کی سنتے ہیں اور آپ کی لاج رکھتے ہیں، اللہ کے نبی دعا فرمائیے تاکہ اللہ کی رحمت برسے اور ہم گنہگاروں کے لیے پانی کا کچھ انتظام ہو اور ہماری زندگی محفوظ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی گزارشات پر جانوروں کا حال دیکھ کر وعدہ کیا کہ فلاں دن ہم سب لوگ شہر کے باہر کھلے میدان میں نکل کر اللہ سے دعا کا اہتمام کریں گے۔
چنانچہ پورا کا پورا مجمع بنی اسرائیل کا نکل کر آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور خوب رو کر دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے تو اللہ نے درمیانی دعا میں وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ کہ میں تمہاری دعا پر آسمانوں پر اپنی رحمت کیسے لاؤں اور بارش کیسے برساؤں۔ تمہارے اور تمہارے مجمع میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو 40 سال سے میری بغاوت کر رہا ہے اور حرام کاموں میں مبتلا ہے، اور جس نے آج تک کبھی بھول کر توبہ نہیں کی، میں کیسے بارش نازل کروں؟ اور اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب تک وہ گنہگار اور منحوس اٹھ کر نہیں جاتا اس وقت تک بارش کا ایک قطرہ بھی تم تک آنے والا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً دعا ختم کی اور اٹھ کر مجمع میں اعلان کیا کہ لوگوں، خدا نے کہا ہے کہ اس مجمع میں ایسا باغی بھی موجود ہے جس نے 40 سال سے اللہ کی بغاوت کر رکھی ہے، وہ جب تک موجود مجمع میں رہے گا اللہ بارش نہیں برسائیں گے۔ میری گزارش ہے کہ وہ پورے بنی اسرائیل پر رحم کھاتے ہوئے کون ہے اٹھ کر چلا جائے تاکہ اللہ کی رحمت آ جائے۔ اب وہ جو گنہگار تھا موسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان کو سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اب وہ اچانک اللہ نے اس پر پشیمانی اور ندامت کی ایک عجیب کیفیت تاری کر دی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، اب تک میرا جو گناہ تھا وہ میرے اور آپ کے درمیان تھا، اے اللہ اب میری بغاوت کی خبر نبی کی زبانی اور پوری بنی اسرائیل کے اندر پھیل گئی۔ اے اللہ اگر میں آج کے دن اس مجمع سے اٹھ کر جاتا ہوں، لوگ مجھے تو کیا میری نسل کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی گالیاں دیں گے۔ اے اللہ اگر میں آج یہاں رہتا ہوں تو آپ بارش نہیں برسائیں گے۔ اے اللہ آج میں سچے دل سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما دیا تو میں آپ سے بغاوت چھوڑ دوں گا، آپ سے صلح اور دوستی کروں گا، آپ کے فرما بردار دوستوں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اے اللہ مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، اے اللہ مجھے ذلت سے محفوظ فرما۔ پھوٹ پھوٹ کر دل ہی دل کے اندر وہ شخص دعا کرتا جا رہا تھا اور ابھی اس کی دعا جاری تھی، اچانک آسمان پر بادل جمع ہوئے اور موسلا دھار بارش شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور سارا بنی اسرائیل کا جو مجمع وہاں موجود تھا حیرت زدہ ہوا کہ کوئی شخص اٹھ کر گیا نہیں اور بارش نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے مناجات کرتے ہوئے کہا کہ میرے رب تو نے ہی تو مجھے بتایا تھا کہ موسیٰ تمہارے اور تمہاری قوم کے درمیان ایک منحوس بیٹھا ہوا ہے جس کے گناہوں کی نحوست سے ہم نے بارش کا نظام روک رکھا ہے۔ اے اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے اعلان کیا، مجمع سے کوئی اٹھ کر گیا نہیں، پھر بارش کیسے نازل ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ جس آدمی کے گناہوں کی نحوست سے ہم نے بارش روکی تھی اسی آدمی کی برکت سے ہم سب کو بارش دے رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ وہ تیرا پیارا بندہ کون سا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے بتا دیجئے۔ حضرت اللہ نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا، موسیٰ 40 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا تھا، آج تک میں نے اس کو چھپا کر رکھا اور آج کے مجمع میں اس نے مجھ سے توبہ کر لی اور صلح کر لی، موسیٰ میں اس کو کیسے رسوا دوں؟ اگر میں تمہیں بتا دوں گا تو اس کی رسوائی ہو جائے گی۔ اے اللہ اے موسیٰ میں اپنے دوستوں کے لیے رسوائی کا معاملہ نہیں کرتا، اللہ اتنے رحیم اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کی شفقت کا یہ معاملہ، تو حضرت محمد رسول اللہ کے توسط سے آپ کی امت کے ساتھ اللہ کی جو شفقت، عنایت اور محبت ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے۔ تو اس وجہ سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جنہوں نے رمضان کی ناقدری کی وہ اس مجمع کے اندر توبہ کریں
اور آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ روزہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک روزہ وہ جو رمضان کے اندر ہر ایمان والا رکھتا ہے، ایک روزہ وہ ہے جو رمضان کے اندر ہر ایمان والا مرد اور عورت رکھتا ہے۔ یہ روزے کا جو پیریڈ اور ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا مختصر اور محدود ہوتا ہے۔ اس روزے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اللہ نے چند پابندیاں رکھی ہوتی ہیں، کھانے سے بچنا، پانی سے بچنا، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا اور کسی قسم کا گناہ نہ کرنا۔ بندہ ان پابندیوں کو پورا کرتا ہے یہاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت آتا ہے، تو غروب آفتاب کے موقع پر حال یہ ہوتا ہے اس کے ہونٹ سوکھ کر پیڑیاں جل جاتی ہیں اور اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وقت ہوتا ہے اور مؤذن دعا پڑھاتا ہے، وہ اللہ کا نام لے کر اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگاتا ہے اور اکڑی ہوئی زبان پر پانی کے وہ قطرات پہنچتے ہیں، تو اس موقع پر اس بندے مومن کو جو خوشی اور لذت اور فرحت حاصل ہوتی ہے اس کا تصور اور اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے کہا کہ یہ چھوٹا روزہ تھا، اور یہ روزہ اللہ تعالیٰ مومنین کو اس لیے رکھواتے ہیں تاکہ وہ بڑے روزے کی تیاری کریں، اور ہر مومن کے لیے جو بڑا روزہ ہوتا ہے جو اس کی بلوغت سے شروع ہو کر اس کی موت پر ختم ہوتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو یہ تمہاری پوری زندگی روزہ ہے۔ جس طرح روزے کے اندر تم اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچاتے رہے، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچاتے رہے، اپنے ہاتھ پیر کی قوت اور طاقت کو غلط جگہ استعمال ہونے سے بچاتے رہے، اور پورا مہینہ تم نے اللہ سے لو لگائے رکھی اور اپنی دنیا کا کاروبار بھی کرتے رہے، ذکر و اذکار کا اہتمام بھی کرتے رہے، سب نیک کام کرتے رہے اور دنیا بھی کرتے رہے، یاد رکھو یہ مختصر سے مہینے کے اندر اس طرح کا عمل کروا کر اللہ آپ کو پریکٹس دیتے ہیں، اور پھر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان ختم ہونے کے بعد سال کے جو باقی 11 مہینے ہوتے ہیں ان 11 مہینوں میں وہی اہتمام، عبادتوں کا وہی ذوق، زندگی گزارنے کا وہی انداز ہو جو تمہارا رمضان میں تھا۔ جیسے رمضان میں گناہ سے بچتے تھے، رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنا۔ اور جو بندہ اپنی زندگی کے اس بڑے روزے میں کامیابی حاصل کرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو جس طرح ایک چھوٹے روزے دار کو افطار کے موقع پر اللہ خوشی عطا فرماتے ہیں، موت کے وقت اللہ اپنے دیدار کی لذت اس ایمان والے بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہ نعمت عظمی ہر کسی کو ایسے ہی نہیں ملا کرتی، یہ نعمت عظمی اس بات پر ملتی ہے جب کوئی بندہ اپنی پوری زندگی کو روزہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان باتوں کو یاد رکھنے اور اس کے پیش نظر اپنی زندگی کا آئندہ راہی عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔